لكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون يا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید کمال الدین اکبر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات. مائک والے بھیا باہر آؤ.
آقا سر سے خالی لمبا ایک منٹ شروع کریں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر. محترم حضرات و تمام خواتین باتمکین جتنی ہیں سب آپ سب عزاداران حسین، یہاں پر ہمارے یعنی مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ صرف شیعہ حضرات جمع نہیں ہیں، ہمارے سنی بھائی، ہندو بھائی اور بہت سے افراد ایسے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں یہاں مذہبی بنیاد نہیں ہے، نہ مذہبی اختلافات بنیاد ہیں، بلکہ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم سب حسینی ہیں. ہم محبت حسین میں کہتا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اگر امام حسین کا کیریکٹر اور یزید کا کیریکٹر رکھا جائے اور پوچھا جائے تم کدھر ہو، تو اگر وہ پاگل نہیں ہے تو پھر حسینی ہوگا. اب اس کا دماغ خراب ہو تو بھائی پھر ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے. اگر ذرا بھی اس میں شعور ہوا تو وہ حسینیت ہی کی طرف جائے گا. تو آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ حضرات، میں آپ لوگوں کی تعریفوں کی بہت زیادہ اس سے گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اہل لکھنؤ ہیں، یہ شاعری کی دنیا والے آدمی یہ مبالغہ بھی کر سکتے ہیں. تعریف کرنے پر آئے تو پورے قصیدے بھائی ہو سکتا ہے، تو وہ میں اس سے پریشان نہیں ہوتا ہوں کہ دھوکہ کھا جاؤں، مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے. اچھا ماشاءاللہ مجمع جمع ہے. ہم لوگوں کا جو موضوع تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی تحریک کے اہم پہلو کیا ہیں. تو اس تحریک کے اہم پہلو میں ایک بریفلی آج لکھ کے بھی لایا میں، اسی لیے کہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں، تب اپنے موضوع کو کنیکٹ کر دوں، کیونکہ اب میرے پاس آج کا وقت ہے تقریر کے لیے اور کل اور پرسوں 3 دن کا وقت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں کوئی کنفیوژن ہو جائے. ایک بات آپ سے یہ ہے کہ کل بھی مجلس اپنے وقت پر ہوگی انشاءاللہ، اور پرسوں جو ہے یعنی آج 7ویں محرم ہے، کل 8ویں ہے، پرسوں 9ویں محرم ہے، یعنی جو سلسلے کی آخری مجلس ہے وہ تھوڑا پہلے شروع ہوگی. یعنی آپ جیسے 5:50 کے اوپر قرأت شروع ہو گئی تھی، تو اس کو یہ آپ مان لیجئے کہ قرأت 5:40 یا 5:38 پر شروع ہوگی. اچھا 5:30 پر قرأت شروع ہوگی، اس کے بعد مجلس ہے. کیونکہ 9ویں محرم کو مجلس کے بعد مجھے بتایا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے
کہ جلوس برآمد ہوتا ہے مختصراً یہیں، یعنی علامتی طور پر عزائے حسین کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ کل ہم سے کہا یہ گیا ہے کہ کل کے لیے آپ حضرات یہ کریے گا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک حاضری ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی لیے خراج عقیدت اور ان کی یاد کے طور پر کی گئی ہے، تو اس میں مجلس سے پہلے ہی شرکت ہو پائے گی، تو اس لیے جو حضرات اچھا بہتر یہی ہوگا کہ آ کے اس حاضری میں کی شریک ہوں اور ان برکتوں کو حاصل کریں۔ اور یہ ہے کل تھوڑا سا پہلے آ کر کے، مگر مجلس کل اپنے وقت پر ہی ہوگی جیسے ہوتی تھی وہ ختم ہوگی۔ تو بس میں نے آپ کے سامنے کہا کہ امام حسین کی تحریک کے اہم پہلو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھی اس کی حقیقت، اور وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اگر مطلب یہ بچہ بیٹھا ہے اور اس کی عمر 11 سال ہے تو یہ 12 سال پہلے کہاں تھا، میری عمر مان لیجیے 70 پلس ہے تو اس سے پہلے میں 1 سال پہلے کہاں تھا، تو میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس پر پوری تفصیلی بات الگ سے ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک ماں باپ کے امتزاج سے، ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پیدا کیا، یہ بھی ہمارا کمال تھا۔ اگر آپ بتائیے اللہ تعالی یہ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ شادی کر لیجئے، ماں باپ بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب حیران ہے بچہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا بچہ میں جانتا ہوں 14-15 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہمارا اختیار نہیں۔ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی یہ بھی اختیار نہیں، لڑکا ہوگا تو ذہنی طور پر کیسا ہوگا یہ بھی اختیار نہیں، لڑکا ہوگا تو ہاتھ پیر سلامت ہوں گے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوں گے یہ بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتا کہ ہم نے یہ ہمارے احسانات تھے۔ پھر میں آپ سے کہوں غور کیجئے گا، پروردگار اگر آپ کوئی چیز میں آپ کو دے دوں اور آپ سے کہوں اس کو آپ بڑا کیجئے، غبارے ہی کو اس کو بنا دوں، وہ اگر آپ بڑا کرنے لگے ہوا بھرنے لگے تو پھٹ جائے گا کہیں نہ کہیں، ابھی ادھر سے ادھر سے۔ اتنی سی آنکھ دے کے پیدا کرتا ہے اتنی بڑی کر دیتا ہے، اتنے سے دل سے پیدا کیا تھا اتنا بڑا دل کر دیا، اندر کوئی سسٹم میں خرابی نہیں آ رہی ہے، سب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ویسے ہی بات ہوتی چلی جاتی ہے جب تک چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے بہت دست بستہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ اب اتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اور بعد میں ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اگر کسی وقت نہ پہچانوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب کتنے نام نہیں یاد رہتے، کتنے لوگ سامنے ہوتے ہیں، دیکھا ہے بھائی، بہت دیکھا ہے، کہاں اب اس سے کہہ بھی نہیں رہے کون ہے، اور وہ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، حضور ہمیں پہچانا۔ اب یہ کہیں کہ نہیں پہچانا تو رشتے ٹوٹ رہا ہے، کہیں پہچانا تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ فون پر یہ کرتے ہیں، ہلو میں کون ہوں سمجھے۔ 40-15 سال بہت سے مومنین ایسے بھی ہیں جو دبئی میں مجلسوں میں ملتے تھے آج سے 20 سال پہلے، اب وہ کہہ رہے ہیں، اب ضرور وہاں بیٹھک بازی بھی ہوتی تھی، یہ سب بھی تھا، لوگ آتے تھے، اب نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے کہ پروردگار عالم انسان کو پیدا کرتا ہے۔ کبھی انسان کی خلقت پر گفتگو ہوگی آپ سے تو انسان ہوگا کہ کیسے مخلوق میں اسے امتیاز کیا بخشا ہے۔ دیکھیے ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا۔ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کو ہم نے پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ ارے اس کو تو اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ چوزے کی طرح دانا چگ لے، اگر ماں اس کو دودھ نہ پلاتی تو دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا، اتنا کمزور تھا۔ مگر پھر یہ آدمی کیسا ہو گیا؟ فرشتے بہت بلند عصمت کے اعتبار سے سب ہیں، کسی فرشتے نے ہیلی کاپٹر بنایا، کسی نے ٹرینیں بنائی، کسی نے جہاز بنایا، جانور بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، زندگی اپنی چاہتا ہے، مگر ہاسپٹل نہیں بنا پایا جانور۔
کہ جانور اسپتال بنا دے اور جانور وہاں پر رہے اور اس والے علاج ہو جائے. اب بعض اوقات پرانے زمانے میں جن بیماریوں میں لوگ مر جاتے تھے آج سروائیو کرتے ہیں. اسٹنٹ ڈال دیا. جہاں ہارٹ فیل ہو جاتا پہلے اب ہارٹ فیل نہیں ہو رہا, اسٹنٹ ڈال دیا ہے. کس نے؟ یعنی انسان کو یہ عقل سمیع اور بصیر ہونے کی وجہ سے اللہ نے دی کہ وہ اپنے علم پر عقل کا استعمال کر کے اس میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ دیکھیں تو اب یہ اے سی لگا ہوا ہے, یہ پنکھے چل رہے ہیں, آپ کی طرف اے سی لگ رہے ہیں, سب لگا ہوا ہے. ایک زمانے میں ہم لوگ ہاتھ کا پنکھا لیے یوں یوں کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ بھی جانوروں میں نہیں کہ پنکھا بنا لیں. آدمی ہاتھ کا پنکھا بناتا تھا, پھر یہ والا پنکھا آیا, پھر کولر آیا, پھر اے سی آیا. اور ماشاءاللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ جب ہماری منزل میں پہنچیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہوگا. تو انسان کا کمال یہ ہے کہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. مگر پرابلم کیا ہے کہ انسان ہی نے بم بنایا. انسان بنا سکتا ہے نا, بم بنا, ایٹم بم بنا. امریکہ 45 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا, 2 شہر جاپان کے تباہ ہو گئے, صرف سبق سکھانے کے لیے. وہ سبق سب کو سکھایا کرتے ہیں آج تک بھی. اب کہ وہ سیکھ گئے سبق خود. پہلے سب کو سبق سکھایا کرتے تھے, اب کوئی ان سے بڑا استاد آیا جس کو اللہ نے شاکروں کی منزل میں رکھا تھا, یہ خود کفورہ کی منزل میں تھے, تو سبق سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہے, ہو جائے گا. لیکن دیکھیے معلوم ہو گیا ایران 40 سال 45 سال جب سے ایران میں انقلاب آیا, اور پہلے جو شاہ کے زمانے میں جو نکالے گئے, آقا خمینی تابسرا کے زمانے میں وہ نکالے گئے تھے, اس کے بعد اس کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا تھا. جو امریکہ چاہتا تھا, اب بہت سے ممالک ہیں امریکہ جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی امریکہ وہ ویسے ایمان لائے ہیں جیسے ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضور کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جائیں گے, کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں گے. اللہ کے رسول ہے, وہ غلط کہیں گے نہیں, بس یہ مضبوطی. تو کہنا یہ نا کہ وہ تحریک جو تھی, انسانوں کی جو تحریک ہے وہ یہ ہے. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک آدمی مولانا بنا ہے, امامہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. اور جب آغائے خامنئی نے, تو میں یہ کہوں کہ چپت بھی نہیں لگائی, کہ چپت ہی مار دی ہوتی کہ کہتے کہ بھائی بڑی طاقت تھی, روحانیت تھی. ان کی شہادت نے ہی آپ کی قبر کھود دی, ختم ہو گئی, بچی ہی نہیں. جاؤ, وہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو شاکر بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, جو شاکر ہے, جو شکر کرنے والا ہے, وہ جس سبیل الہی پر چلنے والا ہے, وہ مرنے سے نہیں ڈرتا. اللہ جب تک زندہ رکھے زندہ رہیں گے, جب موت دے دے گا مر جائیں گے. بات یہ ہے کہ مر ایسے جائیں کہ لوگ یاد رکھیں. وہ ہمارے یہاں ہندی کا بڑے مشہور شاعر تھے, راشٹریہ کوی تھے, میتھلی شرن گپت. پڑھایا بھی جاتا ہوگا آپ لوگوں کو کورس میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آدمی کی اچھی موت نہ ہو تو کروڑوں لوگ پیدا ہوئے ہیں اور مرے ہیں, کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے؟ یاد تو وہی کیا جاتا ہے جو انسانیت کی خدمت کر کے دنیا سے چلا جائے, اس کو یاد کیا جاتا ہے نا. تو اس لیے آج تو بھائی میں آپ حضرات سے دست بستہ یہ بھی التماس کروں گا کہ لکھنؤ میں بہت بڑا حادثہ ہوا, علی گنج میں. آپ نے کل دیکھا, معلوم ہوا اخباروں سے بھی, اور اب تو یوٹیوب پر اور نیوز میں مل جاتا ہے کہ کتنے جوان جو کوچنگ میں تیاری کر رہے تھے, آگ لگنے کی وجہ سے شاید 15-16 سے تو اوپر بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اب سوچیے ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی بیچاروں کی. اور یہ صرف وہی کہ جو نظام ہے ہمارا, جو سسٹم ہے, اس میں جو افراد ہیں انہیں اللہ سے جواب دہی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. ایسا کیسے؟ یعنی اگر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی اس طرف سے میں جا رہا ہوں, یہاں گڈھا ہے, تو کوئی گر سکتا ہے گڈھے میں, تو پھر مجھے گڈھے کو
روکنا پڑے گا، پاٹنا پڑے گا، کوئی نشان لگانا پڑے گا۔ اس سے بحث نہیں کہ ہم کو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں تنخواہ ملتی۔ خدمت انسانیت یہ ہے کہ انسان کو بچاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ بچانا ہے۔ میں جلدی جلدی آپ کو ماشاءاللہ مجمع ہے جو سوچتا رہتا ہے اور غور و فکر کرتا رہتا ہے، کہتا چلوں۔ دیکھیے کیا فکر ہوتی ہے جب جنگ صفین میں حضرت علی کا لشکر جو پہنچا تو جو امیر شام باغی ماننے کو تیار نہیں ہوں، ان کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ وہی مزاج جو کفورہ والا مزاج تھا ان کا، سبیل الہی تو سمجھ میں نہیں آتی۔ صفین کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، پانی نہیں ملے گا مر جائیں گے، پانی نہیں ملے گا۔ اب وہ امیر المومنین اکیلے وہ خود ہی کافی تھے، پھر ان کا شیر مالک اشتر موجود تھا، ابھی نہیں جانے کتنے اس طرح کے تمام لوگ موجود تھے۔ جب یہ معلوم ہنگامہ مچ گیا مولا کے لشکر میں، بھی لاکھوں آدمی گئے ہیں، 70-80 ہزار یا لاکھ کچھ تھے، یاد ایگزیکٹلی فگر اس وقت نہیں دے پاؤں گا۔ اتنے لوگ پیاسے اور سب دوڑ رہے، مولا پانی نہیں پانی نہیں۔ حضرت نے کہا، مالک اشتر نے قبضہ کر لیا صفین میں۔ جب قبضہ کر لیا تو وہاں ہنگامہ مچ گیا امیر شام کی طرف، تو ان کے خاص وزیر تھے عمر عاص، انہوں نے کہا اطمینان بیٹھو یار۔ ارے کہا فوج مر جائے گی، پانی نہیں، ہم لوگ لڑنے کے لیے ہوگا کیا؟ تو عمر عاص نے کہا علی کو تم اپنی طرح سمجھتے ہو، ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں منادی جو اناؤنس کرتا تھا، منادی ندا دینے والا، اناؤنس کرنے والا، حضرت علی کی طرف سے اناؤنس کر رہا ہے پانی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جی چاہے پیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور پانی اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب پانی نہ ملے تو لڑائی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مرمرا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ تھا۔ لیکن یہ کمال تھا، مگر میں کہتا ہوں امام حسین نے اس سے اونچا کمال پیش فرمایا، کیونکہ یہ پانی سورس میں بہہ رہا ہے، یہ گومتی ندی بہہ رہی ہے، یہ بہہ رہا ہے۔ امام حسین نے بہتے ہوئے پانی کو نہیں، اپنے اسٹورڈ پانی کو پلایا۔ ماشاءاللہ ان کے پاس ایک بوتل پانی کی ہے، یہ ان کی ہے تو یہ ان کی ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ جب آپ نے گومتی سے ایک بالٹی پانی نکال لیا تو آپ کا ہے۔ امام حسین جو پانی لا رہے تھے وہ ان کا اسٹورڈ پانی تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے پھڑ کے پورے لشکر کو سیراب کر دیا۔ اور پھڑ کے لشکر کو نہیں، اس کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے جو اللہ کی سبیل کو پہچانتا ہے، کہ ان گھوڑوں کو بھی سیراب کیا جو مرنے والے تھے۔ اس فوج کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آدمیوں کو بلاؤ، گھوڑوں کو چھوڑو، ختم کرو، نہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہی کہتا ہوں بیچارے وہ مر گئے، کم سے کم اس سے یہی سبق لے لیا جائے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ جو لوگ بناتے ہیں، ارے آپ اپنا گھر بناتے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی بیٹھے ہوئے تو ایک بات آئی سامنے کہ کئی جگہ آپ کو معلوم ہے ان کی گواہی تھی، ان کی بہن کا آفس سامنے ہے جہاں آگ لگی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ 2 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ آیا۔ کتنا کوئک ہے، 2 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ آیا ہے۔ اب اس فائر بریگیڈ کے آنے سے جب اتنے لوگ مر گئے، کود پڑے، جو بچے، کتنی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ایک بات ہے جذبہ انسانی بھی نہیں ہے۔ ہاں میں چلو چلیں گے، میں ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آج سے 30-35 سال پہلے کا قصہ الہ آباد کا ہے۔ الہ آباد میں ایک ہاسپٹل ہے، کالوین ہاسپٹل، مشہور سرکاری اسپتال ہے۔ اس میں جو برج تھا وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک جوان زخمی ہو گیا، جوان زخمی ہوا، وہ لایا گیا۔ زخمی جوان جب وہاں پہنچا تو ڈاکٹر لوگوں کا لنچ ٹائم تھا، سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ کہا بھائی بڑا زخمی ہے، جو صاحب لے کے آئے تھے مدد کے طور پر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ زخمی ہے، وہ سب چائے پی رہے تھے۔
सब लोग चाय बैठे चाय वाय पी रहे तो उठे ही नहीं। जब डॉक्टर साहब जो सबसे सीनियर मोस्ट थे वो उठ के गए तो वो मर चुका था, मगर उनका इकलौता बेटा था जिसके लिए नहीं गए थे। मिस्टर सिंह एक थे, उनका अब भी हॉस्पिटल इकलौता था, मर गए। आज आप दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे तो आप भी महफूज नहीं हैं। इंसानी मुआशरा मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा होता है कि ख्याल खाली इसका नहीं किया जाता, ख्याल बहुत दूर से ला करके किया जाता है। तो मैं आपसे हमेशा से ये कहता हूं कि दरमियान में अगर अपनी ज़ात न हो, खुदा की ज़ात हो, मोहब्बत इलाही हो, अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि ये घोड़े मर जाएं, उसने जान दी है। अरे वो ये भी नहीं चाहता तुम वजू करो या कुत्ते को पिलाओ, इतना ही पानी है तो हुक्म क्या है शरीयत का? कुत्ते को पानी पिला के जान बचा दो, तुम मिट्टी पर हाथ मार के तयम्मुम कर लेना, तुम्हारा मान लेंगे हम, जाओ, खत्म हो गया। अल्लाह अपनी मखलूक को इस तरह बचाता है। ये कहता है बेजरूरत एक पत्ती नहीं तोड़ो, रसूलुल्लाह का फरमान है, कोई पत्ती आप बिला जरूरत ना तोड़िए। क्यों? हर पत्ती, हर फूल, हर शाख अल्लाह की तस्बीह करती है। आप पढ़ते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। जरूरत के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है। जैसे बहुत से लोग खड़े होते हैं बातें कर रहे हैं, यूं पत्ती तोड़ ली, मैं क्या मकसद था? अगर पत्ती ले जाके उबाल के पीना हो, कुछ अपना जाड़े का इलाज करना है, कुछ और काम करना है तो तोड़ लो, उतनी जितनी जरूरत हो। पत्ती नहीं तोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, जानवरों का ख्याल करो। ये निज़ाम था जो इस्लाम ने दिया, इसी रास्ते को। अब देखिए एक चीज जो मैंने आपके सामने बार बार वाज़ेह की थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या होता है जब कभी कभी जहालत भी इसमें होती है और कभी जहालत नहीं होती। हम ये कहते हैं जहालत नहीं है, वो वैसे ही सोचते ही हैं। अब वो मान लीजिए देखी लंबी सी दाढ़ी वाड़ी है या ये है, सर पर टोपी लगी है, तो समझते हैं कि ये मुसलमानों का नुमाइंदा आ गया। अच्छा, जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं वो भैंस का दूध बेचने आए हैं, तो जहां रास्ते में उनको नल मिल जाएगा उसमें से पानी मिला देंगे। ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। ये छोटी सतह पर है। बड़ी सतह पर आया तो मिलावट के मसाले बनाएंगे, तेल में मिलावट कर देंगे, पानी में मिलावट करेंगे, हैं? और आगे आए कुछ और डॉक्टर साहब हैं तो और उनकी ऊंची मंजिल है। फिर और दुनिया आई का तारीख उलट ली, बादशाह सलामत हैं, जिल्ले इलाही हैं। अरे हम जिल्ले इलाही हो क्या जाने, हमने जिल्ले इलाही का कलमा थोड़ी पढ़ा है। अरे वो अपने अब्बा को कैद कर देते हैं, अपने भाई को मत डालते हैं, कत्ल करते हैं। हम ना उनका हम दिफा करते ना उनके खिलाफ बोलते हैं। खाक डालो, खत्म, मर गया, 100-200 साल 400 साल हो गया, हमें क्या लेना देना है। हम दिफा उसका करेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दिफा उनके सही जानशीन, उनके सही असहाब, उनका दिफा करेंगे। उन्होंने क्या किया है ये हम इसका दिफा, क्योंकि सबील इलाही वो दिखा रहे हैं। आप मुझसे सबील इलाही ना देखिए कि मौका पड़ गया तो मुझे जो नया जूता दिखाई पड़ा पहन के चला गया, जल्दी उठा मस्जिद से, नमाज पढ़ के गट्टा पड़ गया है, उसके बाद दूसरों के जूते पहन के चले जाते हैं। तो ये आदमी इस काबिल नहीं, इसका दिफा क्या किया जाए? ये मुसलमान ही नहीं है, इसको अल्लाह का रास्ता ही नहीं मालूम है। दिफा वो जो पैगंबर फरमा रहे हैं। वैसे ही मैं कहता हूँ, मेरे हिंदू भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, आप बादशाहों से इस्लाम को क्यों पहचानते हैं? और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर हिंदुइज्म को रावण से पहचानिए। रावण जो था वो शिव जी का, शंकर जी का बड़ा भक्त था। उसको वरदान तक मिले हुए थे, यानी मौजूद था उसकी भक्ति से, लेकिन गलत था ना। फिर माने आप कौरव से क्यों नहीं हिंदुइज्म को पहचानते, खाली पांडवों की तारीफ क्यों करने लगते हैं? आप रामचंद्र जी को अपना आइडियल मानते हैं और
راون کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، سدھانت ہوتے ہیں، ان پرنسپل اور سدھانت کو وہ فالو کرتا ہے تو ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. انہیں فالو نہیں کرتا تو اس کا کچھ نام ہو، ہمارے لیے بیکار ہے. ورنہ آپ بتائیے اور دکھائیے کہ کیسے ہو رہا ہے. ایک بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، بچے پڑھتے رہتے ہیں اس لیے ہندو فلسفی اور یہ سب آتی ہے. بھیشم پتامہ، انہوں نے قسم کھا لی تھی اور یہ تھی مرتے مرتے کہ وہ ان کو یہ وردان بھی تھا جب تک چاہیں زندہ رہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا اچھائی سے نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ غلط لوگوں کا ساتھ دیا تھا. بھئی اسلام میں بھی یہی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم بتائیے کون مسلمان ہے گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بادشاہ ذل الہی تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ فلاں بادشاہ جو ہے اس کے اوپر جنت کی نعمتیں قبر میں نازل کی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی آپ کے مخالفت میں بولے بھی کہ اس بادشاہ کو دیکھو اس بادشاہ کو دیکھو تو آپ کو ڈیفنس کے لینے کی ضرورت ہی نہیں. بھئی ایسا رہا ہوگا تو ٹھیک ہے، جانے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، جس کو ہم لوگوں نے دیکھا. مگر وہ اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے تھے وہ 50 سال میں، سن 11 ہجری میں رسول کی رحلت ہوئی اور سن 61 ہجری تک 50 سال ہوئے. اس کے نقش باقی نہیں رہ گئے تھے، نشانات نہیں تھے. بس یہ تھا کہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور نماز بھی ایسے ہی پڑھ لیتے تھے. وہ ایک صاحب تھے، گورنر صاحب تھے، نشے میں تھے، شراب پیے ہوئے. صبح اس کا نشہ اترا نہیں تھا، فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھانے جانا ہے. تو انہوں نے اپنی کنیز کو ابا قبا، پتہ نہیں امامہ بھی پہنایا یا خالی ٹوپیوں پہ لگوا دی تھی، بھیج دیا نماز پڑھانے. وہ کنیز کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھانے لگی. ان کا بھیجنا تو پھر نشے کی وجہ سے تھا. جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک صاحب آئے نشے کی ترنگ میں، فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی. اب پیچھے والے کیا کر رہے تھے؟ بعد میں وہ چیخے تم نے 2 کی 4 پڑھا دی. مجمع نے کہا موڈ اچھا ہے، ترنگ میں ہے، کہو تو اور پڑھا دیں. یہ آئیڈیل ہے؟ یہ لوگ آئیڈیل نہیں ہیں، نہ ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہم اس اسلام کا دفاع کرتے ہیں جو حسین ابن علی نے پیش کیا ہے. ادھر ادھر والے کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہوا کرے کوئی کھڑا ہو جائے. تو اس لیے آپ نے نمائندہ الہی کی صورت میں کہ باطل کی، اسد کی آپ حمایت نہیں کریں گے، تشدد نہیں کریں گے. اسلام نے یہی ہمیشہ کیا ہے. وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سوسائٹی کے اندر جو بری چیزیں ہیں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے. وہ معاشرے کو جنت بنانا چاہتا ہے. وہ معاشرے کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ میڈن سلیو کنیز بھی ہو تو اس کا اسٹیٹس فیملی ممبر کا ہو، گھر کے برابر کا. اب ماشاءاللہ یہ مجمع ہے، سنتا رہتا ہے. اشارے کی بات ہے کہ وہ جس وقت امام حسین اسلام آخری رخصت کے لیے آئے اور نکلنے لگے تو آپ نے بیویوں کو سلام کیا. اچھا ہمارے یہاں سلام سمجھا جاتا ہے چھوٹا کرے، یہ سبارڈینیٹ کلرک ہیں تو ہم کو سلام کریں، ہم افسر ہیں تو ہمیں سلام میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اچھا بچہ ملا ہمیں، اس نے بھئی عجب تعلیم دی ہے بچے کی، بزرگ نے، ان کے گھر والوں نے، سلام ہی نہیں کرتا. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اچھا دعا بچے کو دینی چاہیے کہ بڑے کو دینی چاہیے؟ اس نے سلام، کوئی نہیں ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو سلام میں پیغمبر پر سبقت کر گیا ہو، پہل کر دی ہو. لوگ چھپ کے بیٹھے، اب کی دیکھیں گے نہیں، تو جب ایک دم سے ہم السلام علیکم کر دیں گے. ارے وہ کیا نبی آخر ہے جس کا وسیع اس شان کا ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کی 70 پشتیں دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ نہ ہو کہ ادھر کون چھپا ہوا بیٹھا ہے. یہ عجیب بات ہے. کبھی کوئی نہیں جیت پایا. السلام علیکم. تو وہ نبی ہر شخص پر سلام پہلے کرتے تھے، اور نبی کا سلام کرنا دوسرے کے لیے دعا ہے. دوسرا کیا دعا دے گا؟ تو بڑے اگر چھوٹوں کو سلام
کریں تو یہ بھی. اور سلام کرنے میں کہا جاتا ہے کہ 69 ٹائم ثواب ہے. السلام علیکم جس نے کہا 69 ثواب ہو گئے. اور وعلیکم السلام ایک واجب بھی ہے، اس کا ثواب 1 گنا ہے، اس کا 69 گنا ہے. تو کرنا کس کو چاہیے؟ سمجھدار آدمی کو خود ہی سلام کرنا چاہیے. اب اس کے سب آداب ہیں، کون ہے کیسے ہے. تو میں نے کہا سلامتی اسلام سب سے پیش کر رہا ہے، ہم سے، آپ سے، ان سے، ان سے. اب جس آدمی سے ابھی کہا تھا السلام علیکم، تو پھر کیا گھوسا مارنے کے لیے آگے بڑھیں گے ہم؟ کہ کل تم نے کہا تھا اب دیکھتے نپٹ لیتے ہیں، اب تو بات ختم ہو گئی بھائی. السلام علیکم بلکہ کیا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو سلام کیا جا رہا ہے. السلام علینا، اب جماعت ہے، ہم پر سلام ہو، ہم سب پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو جو ہیں بھی نہیں یہاں، ہم ان پر سلام کر رہے ہیں. ابھی یہاں نماز ہوگی تو عباد اللہ الصالحین میں جو بیچارے مجبوراً نہیں پڑھ پائے، نماز چلے گئے، وہ بھی شامل ہیں، ان پر بھی سلام کیا گیا، ان پر بھی رحمت کی بارش ہو. تو اسلام نے اس میں وہ معاشرے کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں جنت بنانے کے لیے آیا. یہی وجہ تھی جو میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ جہاد اسلام میں بنیادی طور پر ہر وقت ہے، ہر وقت. یعنی گھر میں ہیں تو جہاد ہے، لڑائی نہیں. جہاد کا مطلب ہے انتہائی کوشش کرنا، جد و جہد اسی سے ہے، بہت کوشش کرنا. اچھائی کے لیے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے تو اور اونچا کر دیا معاملہ. اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کسی سے، اس سے جب گاڑی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس کو نکال بھی سکتا ہوں یوٹیوب سے، بڑا ہوا تھا. ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا، ڈرائیور گر پڑا زخمی، اس پر کولڈ ڈرنک کی بوتلیں شاید تھیں. سب کوئی نہ ٹرک کو دیکھ رہا ہے نہ اس کو دیکھ رہا ہے، سب کولڈ ڈرنک کی بوتلیں لے لے کے بھاگ رہے ہیں. یہی ہے. کسی کی مدد کرنی چاہیے یا یہ کہ لوٹ لو. وہ زخمی پڑا ہوا ہے، اس کا موبائل چھین رہے ہیں، اس کی گھڑی اتار رہے ہیں، اس کی انگوٹھی اتار رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ تب تو پھر نہیں، یہ تو سبیل الہی نہیں ہے. سبیل الہی تو یہ ہے کہ جو مصیبت زدہ ہو اس کی مصیبت کے لیے آگے بڑھو. تو قتال میں بھی قتل یعنی جہاد جس میں جنگ کرنے کے لیے وہ آ گیا، پیچھے جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کسی صورت سے. اور اب اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ تو جواب دینے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ قتال کرو. تو قتال ایک شعبہ یا ڈپارٹمنٹ ہے جہاد کا. جہاد ایک بڑی چیز ہے، اس میں قتال بھی ہے. مثلا تعلیم اور ہائی اسکول کی تعلیم میں تو ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، یہ والا کورس وہ والا کورس، کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اگر خالی تعلیم یہ ہے کہ بھئی یہ والا کورس ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے. تو قتال کب ہوتا ہے؟ جب مجبوری سامنے آ جائے، اور وہ بھی نفس کی محبت میں نہیں، خدا کی محبت میں قتال کیا جاتا ہے. وہ میں نے کل نندی ہوگی مثال تو بھی کہوں، ایک سرجن ہے، وہ کبھی کبھی کینسرس آنکھ ہوتی ہے تو نکالنا پڑ جاتی ہے، مگر خوش نہیں ہوتا اس بات پر، بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا کینسر بچا لیا. مگر ایک ڈاکو غنڈا قسم کا آدمی خوش ہوتا ہے، میں نے آنکھ نکال لی، بڑا وہ کر رہا تھا، آنکھیں دکھا رہا تھا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اسلام کا قتال آنکھیں نکالنا غنڈے والا نہیں ہے، بلکہ سرجن والا ہے کہ اب اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے گی، تو سوسائٹی کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے بصورت قتال. اب امام حسین علیہ السلام، بس جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اسی میں کہوں گا وہ آپ کے سامنے، اور کچھ بات رہ گئی ہوگی بعد میں یاد آئے گی تو عرض کر دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے جو ان کی تحریک ہے، جب یزید جیسا ظالم بادشاہ بن گیا اور آ گیا اور اس منزل پر آ گیا، تو اس میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے نا. اچھا، یزید ظالم تھا، شراب پیتا تھا اور یہ کرتا تھا اور ظلم کرتا تھا، آج بھی کم ظالم نہیں ہیں. بتائیے، کوئی بچوں کا اسکول ہو
بچے پڑھ رہے ہوں، ان کا ٹائمنگ ہو اسکول کی، اور بم گرا دیا جائے، غلطی سے نہیں گرا، یہ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ غلطی سے گرا ہے، اور ایک بم کے بعد دوسرا بم گرایا جائے، ایک غلطی، تقریباً 200 لوگ، 150 پونے 200 اور ان کے ٹیچر ختم ہو جائیں اور شرم نہ آئے، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر، اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ اس علم کا جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایران والے کہتے کہ اب ہم بھی تمہیں دیکھے لیتے ہیں، ہمارے لڑکوں کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تمہارے اسکول بھی اڑا دیں گے، مانیں گے نہیں تب تک جب تک اسکول نہ اڑا دیں۔ لیکن انہوں نے فوجی مرکز کو لیا، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جنگ پر جب بھیجتے تھے لوگوں کو، جب جنگ کے لیے روانہ کرتے تھے تو دیکھیے ہدایتیں دیتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ہرا پیڑ نہیں کاٹنا، سب سرسبز پیڑ کو کاٹنا نہیں۔ تم گئے ہو یہ نہیں کہ لڑنے کے لیے آئے ہو تو ان کا سب تہس نہس کر دو، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، کراپس کو، ان کے پانی کے ذخیروں میں زہر نہیں ملانا، چھوٹے بچے، عورتیں، بزرگ، بوڑھے اگر تمہیں گالیاں بھی دیں تو کوئی سختی نہیں کرنا کہ نکالا تازیانہ مارا، نہیں، ارے وہ تو لڑنے کے لیے اب تمہیں کیا جانے، تو سختی تو کریں گے ہی، وہ اپنا خود بک رہے ہوں، تو وہ جنگ والے نہیں ہیں، لڑائی تمہاری جن لوگوں سے ہے جو لڑنے والے ہیں انہی تک محدود ہے، ان کی فیملیز سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ یہ رسول اللہ کے ارشادات تھے جنگ میں۔ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید، جن کا بڑا پہلے، جنہوں نے جنگ احد میں مصیبت کر دی تھی، پیچھے سے حملہ کر کے جو جیتی ہوئی لڑائی پلٹ گئی تھی، اس وقت وہ اس پارٹی میں تھے۔ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے جاننا، ایک پارٹی میں آج آدمی ہے کل دوسری پارٹی میں ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ اس پارٹی میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا وہ کچھ اثر بڑھ رہا ہے، اور قنوت میں بار بار کہا، پالنے والے میں خالد کے اس عمل سے بیزار ہوں، میں خالد کے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول جس معاشرے کو لانا چاہتے ہیں وہ تشدد و لڑائی والا نہیں تھا، حسین بھی یہی معاشرہ لانا چاہتے تھے۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے اور جس کی طرف توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کہ ہم لوگ بھی کربلا کو صحیح نہیں سمجھتے، یعنی صحیح نہیں تھے، صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھتے۔ جب ہمارے دماغ میں کربلا آتی ہے تو جس وقت تلوار چلنے لگی، اب یہ صحابی گیا اور اب یہ رشتہ دار گیا اور پھر اس کا لاشا آیا اور پھر وہ آیا، پھر آخر میں امام حسین شہید ہو گئے اور ان کا سر نوکے نیزہ پر آیا اور جسد جسم مبارک پامال ہو گیا، وہ کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، امام حسین کی تحریک کو دیکھ لیجئے، کربلا ایک علامت ہے، سمبل ہے، یہ شروع ہوئی ہے سوال بیعت سے، وہ ختم یہاں بھی نہیں ہوئی، ختم تب ہوئی ہے جب اہل حرم نے شام میں اپنا ڈنکا بجا دیا۔ یزید کو خود کہنا پڑا، آپ چلے جائیے، مدینہ جائیں گے یا کربلا جائیں گے؟ آپ نے کہا ایسے نہیں جائیں گے، جیتنے والے دوسروں کی، ایران کو دیکھا، امریکہ والوں کی شرطیں مان رہے ہیں، جو شرط کہیں گے وہ ماننا پڑے گی، اسی سے ہم جیت اور ہار کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کون جیتا کون ہارا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا نہیں ایسے نہیں جائیں گے۔ امام زین العابدین نے، وہ تو اسیران کربلا کا ذکر ہوتا تو اور تفصیل سے بات ہوتی، شام میں مجلس برپا کی ہے، مجلس میں کیا رہا ہوگا؟ یزید اور اس کے ظالم سپاہیوں کی باتیں ہی تو کی گئی ہوں گی، یعنی تمہارا ہی گھر ہے اور تمہارے ہی سامنے تمہارے مظالم بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری فتح کا ڈنکا ہے جو بج رہا ہے۔ تو لوگ جو کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ کیفیت تھی کہ کتنے دن، 7 دن یا 10 دن یہی ہوا، اور پھر امام نے بازار شام میں چلتے وقت خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ نہ سمجھیے، میں تو کہتا ہوں کہ جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی شان اس سے بھی دیکھیے، بلندی دیکھیے آپ کی شان کی۔ حضرت علی نے امیر شام سے بہت کہا،
کہ بھائی کیوں لوگوں کو قتل کروا رہے ہو, آؤ آمنے سامنے آ جاؤ. اب وہ بھی جانتا تھا آمنے سامنے جانے سے کیا ہوگا, آمنا تو ہوگا, سامنا نہیں ہوگا. آمنے سامنے آ جاؤ. وہ نہیں آیا. امام حسین یزید کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے, یزید آ جاتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے چلو مجھے وہاں لے چلو, وہ جانتے تھے کہ وہاں لے جائیں گے تو کیا ہوگا, اس یزید کا حال کیسے الٹے کی سلطنت. نہیں ہوا موقع. سید سجاد ہتھکڑیوں بیڑیوں میں تھے, لیکن جو باپ بیٹے نہیں کر پائے تو وہ آپ نے کر دیا. یعنی نہ امیر شام نے آنے دیا تھا حضرت علی کو, اور نہ یزید نے آنے دیا امام حسین کو. ہتھکڑیوں بیڑیوں کو نہ دیکھیے, جہاد کا کمال یہ ہے کہ ہتھیار بدلتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے کہ آنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر کے یزید کو کون بتا رہا ہے اور سنا رہا ہے, جس کو اذان سے روکنا پڑ رہا ہے کہ اذان دے کے روک دیا جائے. تو فتح کس کی ہوئی؟ فتح اسلام کہتا ہے ہمیشہ ہوگی, نیکی کی فتح ہوگی, بلندی ہوگی. تو اسی لیے میں نے کہا جہاد جو ہے ایک بڑا لفظ ہے, اور آخر کلام میں آتے وقت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاد جو قتال کی صورت میں ہوتا ہے سلاح جنگ سے یا بندوق, اب ایران میں دیکھ لیجئے, وہ یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں چلا رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ میزائلس بنا رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں کہتا ہوں تو انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر, لیکن ہو سکتا ہے کہ خواتین کو یہ ناراضگی ہو کہ صاحب اس عمر کو پہنچ گئے ہیں ہم کو اپنی بہن کہہ رہے ہیں. تو آپ سب بھائی ہیں ہمارے, ہم اور یہ سب بہنیں ہیں جو خواتین اور مومنات بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کربلا میں امام حسین, اچھا عورت کے ساتھ جہاد جو ہے ساقط ہے کہیں نہیں, رسول اللہ جنگوں میں کسی کو نہیں لے گئے. وہ ایک آدھ آدمی نرسنگ کے طور پر ایک آدھ عورتیں احد میں تھیں, مگر لڑنے کے لیے نہیں, کوئی نہیں گیا. حضرت علی کی کسی جنگ میں عورت نہیں تھی. یہاں تک کہ جنگ جمل میں یہ ہے کہ جناب ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی تھیں, انہوں نے کہا اگر آپ کہیں اور حکم دیں تو میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں, کیونکہ ادھر سے رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں, تو میں آپ کے دفاع میں آپ کی طرف سے رہوں گی. امیر المومنین نے گوارا نہیں کیا, اور کہا بھی ہے ان لوگوں سے جو لوگ آئے تھے کہ تم اپنے ناموس کو, اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ آئے ہو, اور رسول اللہ کی ناموس کو میدان قتال میں لے کے آئے ہو, جنگ کے میدان میں لے کے آئے. اس کا مطلب یہ نا کہ عورتوں کے اوپر سے قتال نہیں ہے. جناب زینب نے تلوار نہیں چلائی, جناب ام کلثوم نے نہیں چلائی, جتنی بیویاں تھیں کسی نے تلوار نیزہ تبر نہیں چلایا, کیونکہ یہ اللہ نے حکم نہیں دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, بس آپ غور کیجئے گا, کیا تھا دنیا کے لوگوں نے, یعنی جہاد وہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں ہوں گے, اپنے اپنے فنکشن کریں گے, اپنا اپنا کام کریں گے. جو ہمارا کام مرد کا ہے ہم کریں گے, عورت کا جو کام ہے وہ کرے گی, دونوں اپنا کام کریں گے. دنیا کی قوموں نے کیا دیا, اب میں مذہب کا نام نہیں لوں گا, خیر بہرحال وہ تو شاید اس مذہب کے لوگ بھی یہاں موجود نہ ہوں, تو وہ اگر تم عورت کے چکر میں پڑے نہیں, شادی بیاہ کیا تو نروان نہیں ملے گا, سالویشن نہیں ہوگا, نجات نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب ہے جب ایک عورت کی وجہ سے مرد کو نجات نہیں ملتی تو عورتوں کی نجات تو یوں ہی ختم ہو گئی. کیتھولک عیسائیوں نے کیا حرکتیں کی ہیں عورتوں کے خلاف, کہ وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں, کہ مجبوراً شادی ان کے یہاں ہوتی ہے, ورنہ وہ چاہتے یہی کہ آئیڈیل یہی ہو. عورتوں کے جتنے مذاق اڑائے گئے یورپ میں, جبکہ مقدس مریم موجود ہیں کہ جن کو جو آپ کی آئیڈیل ہیں. اس کے بعد یہودی کی جو حمد ہے, جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہودی کیا کہتا ہے, اے رب, اے پالنے والے, تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. یہ یہودی جو ہے جوڈائزم میں, تو نے مجھے عورت نہیں بنایا, تیری اس پر حمد ہے, میں مرد ہوں. روس کے عیسائیوں میں طریقہ تھا اولڈ میں کہ شادی کے موقع پر ایک رسم تھی کہ شادی جب ہوتی تھی دلہن کی رخصتی تو ایک کوڑا بنائے رہتے تھے نمونتاً, جیسے ہمارے ہاں وہ جب بارات وارات آتی ہے تو وہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ کیوں ہوتی ہے, ہندوازم میں کیوں ایسا تھا. تو کوڑا بنایا رہتا تھا, وہ باپ اپنی بیٹی کو ایک کوڑا مارتا تھا, اس کے بعد اپنے داماد کو دے دیتا تھا
کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تو 50% آبادی کو تو معاشرے کے یوں ہی زمین میں دھسا دیا گیا. اب ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ غور کیجئے اسلام نے کیا تصور دیا. عورتوں کی جو بہترین نمائندہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نمائندہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ خالی بیٹی نہیں ہے، کوئی بیٹی ہے جو ماں اپنے باپ کی ماں ہو جائے؟ باپ خود کہہ رہا ہے ایسی بیٹی ہے. جب وہ آئے تو پیغمبر محبت میں نہیں کہا جا رہا ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ریسپیکٹ میں. کیونکہ یہ ایک عورت جو ہے بیٹی نہیں آئی ہے، یہ عورتوں کی نمائندہ آئی ہے، مردوں کے نمائندے کے پاس آئی ہے. یہ عورت جب آئی ہے تو رسول اللہ اس کی عظمت کے اظہار کے طور پر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اس جگہ پر بٹھلاتے ہیں. حضرت علی کو نہیں بٹھلایا کہ حضرت علی آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ ارے جانشین تو اس کی جگہ پر تبھی بیٹھتا ہے جس کا جانشین ہو جب وہ نہ ہو. اس لیے حضرت علی کو تو رسول اللہ کی جگہ تب بیٹھنا ہوگا جب جانشین رسول کی حیثیت سے بیٹھیں گے. مگر جناب فاطمہ کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے یہ آتی ہے کہ آپ، اور میں کبھی کہتا بھی ہوں کہ میدان محشر کا ایک تصور کریے، تمام انبیاء موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہیں، جناب فاطمہ آئیں تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم بیٹھے رہیں گے، حضرت موسیٰ بیٹھے رہیں گے، حضرت عیسیٰ بیٹھے رہیں گے، حضرت علی بھی نہیں بیٹھ سکتے. جب آقا اٹھ گئے تو، اور ان اماموں کو جو آپ کی نسل سے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں، وہ تو سب آپ کی اولاد ہیں، تو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو بیٹھا رہ سکے اگر خواتین کی نمائندہ عورت آ گئی. اسی لیے حسین ابن علی نے اپنی مصلحت کے، لوگ کہتے تھے بیویوں کو نہ لے جائیے، مگر جب کہتے تھے بیویوں کو نہ لے جائیے تو امام کہتے تھے اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ قید کی جائیں، یہ اسیر کی جائیں، یہ دربدر پھرائی جائیں. یہی فرمایا. یہ نہیں کہا کہ وہ اتفاقیہ ہو گیا، نہیں، اتفاقیہ نہیں، ایسا ہوگا. اور اسی ہونے کا فائدہ تھا جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کربلا میں. کچھ لاشیں پڑی ہوتی، کام ختم ہو جاتا، معلوم ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. نہ یہ اتنا ایڈوانس. صرف اتنی ہی بات رہ گئی ہے کہ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا. ٹرومین پریزیڈنٹ تھا، خدا اس پر لعنت کرے. ٹرومین اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اس نے گرایا اور بم گرایا، دونوں شہر تباہ ہو گئے. کیا زحمت آئی، کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کربلا کے بارے میں سب جانتے ہیں، واقعات کو آپ جانتے ہیں، دین کو آپ جانتے ہیں، اسلام کو آپ جانتے ہیں. یہ انہی بیویوں کے طفیل و صدقے میں آیا ہے. جو جناب زینب آئی ہیں اور جناب ام کلثوم آئیں، انہی کے زیادہ خطبات ہیں. امام کے بھی ہیں، امام زین العابدین کے خطبات بھی ہیں، سپیچز ہیں، لیکن بیویوں کی سپیچز ہیں جو آپ نے کوفے میں دی ہیں. اور میں کہتا ہوں ان کا کمال یہ تھا، جب جناب زینب بولنے لگی تو ایک خاص صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی تھے. عبداللہ ابن عفیف حضرت علی کے خاص صحابی تھے. بیچارے کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی، شہید ہو گئی تھی جنگ جمل میں، ایک صفین میں، اندھے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا زور سے کہ کیا قیامت آ گئی؟ علی تو 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے تھے، آج پھر کیسے بول رہے ہیں؟ یعنی 7 کا صحابی نہیں پہچان پایا. آج 7ویں محرم ہے اور آپ سب جس ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ سب لے کے اسی لیے آئے تھے. وہ بیویاں لڑنے نہیں جائیں گی مگر مجاہدوں کو بھیج دیں گی. یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے، اس کی بیوی نہیں جائے گی. ایک الگ بات ہے. یہ وہب ہے، وہب کی بیوی نہیں لڑے گی، ہم منع کر دیں گے مگر وہب تو لڑے گا. ماں کہے گی جاؤ، یہ ہوگا. تو ویسے ہی بیویوں نے، اگر یہ عورتیں نہیں ہوتی تو کربلا بھی اس طرح نہیں ہوتی، اس شان سے نہیں ہوتی جس شان سے برپا ہو گئی. اب بتائیے، سب اصحاب شہید ہو چکے، اب سنتے رہتے ہیں تمام اصحاب کی شہادت ہو چکی. جب کل ہم لوگوں نے
हज़रत अली अकबर का जिक्र सुना, जनाब औना मोहम्मद का जिक्र सुन चुके हैं, असहाब इमाम हुसैन का जिक्र हो चुका दीगर। अब बताइए कि जब बारी आई जनाब मुस्लिम इब्न अकील या जनाब अकील की नस्ल के बहुत से लोग शहीद हुए करबला में, है ना, शहीद हो चुके। बहुत से लोग जो थे ख़ानदान बनी हाशिम के, अब जनाब औना मोहम्मद की शहादत आपने देखी हो चुकी। और जनाब कासिम जब इमाम हुसैन से कहते थे कि चचा मुझे इजाज़त दीजिए, उन्हें यकीन था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, क्योंकि जब इमाम हुसैन ने रात शब आशूर तकरीर फरमा दी थी और वह तकरीर हो चुकी थी, और फिर जब ख़त्म हो गया और ये हुआ सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगहों पर, अपने खेमों में चले गए, तो जनाब कासिम ने पूछा था इमाम हुसैन से कि चचा क्या मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं है? जो लिस्ट है शुहदा की, जो फहरिस्त शुहदा है, क्या उसमें मेरा नाम नहीं है? तो इमाम ने फरमाया नहीं, तुम्हारा नाम है। अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे 6 महीने के भैया अली असगर का भी नाम है। तेरा बनी हाशिम का जवान, इमाम हसैन का लाल, हजरत अली का पोता, हुसैन का भतीजा तड़प गया, उसकी इज्जत रेस्पेक्ट और इज्जत नफ्स। चचा क्या दुश्मन खेमे में आ जाएंगे? क्या दुश्मन खेमे में आ जाएंगे? खेमे में तो भी हमारी फुफियां हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, क्या खेमे में आ जाएंगे? अरे इमाम हुसैन ने इस बात को कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसकी ताकत से ज्यादा। आप देखते रहते हैं जैसे जनाब अब्बास के लिए हमें मिलता है, तो कितनी कितनी बर्दाश्त थी उनकी, मगर आखिर में उन्होंने इमाम हुसैन से कह दिया था मौला दिल सीने में तंगी करने लगा। तो जहां हुसैन ने बर्दाश्त कर लिया था वहां अब्बास की बर्दाश्त के बाहर बात हो गई थी, दिल सीने में तंगी करने लगा। वैसे ही इन्होंने कहा, हजरत ने फरमाया नहीं नहीं, अली असगर तुम्हारा भाई इस तरह शहीद होगा कि मैं उसको लाऊंगा, अपने हाथ पर बुलंद करूंगा। उन्हें इत्मीनान हो गया, यानी शहादत अली असगर से ज्यादा तकलीफ दे बात उनके लिए दुश्मनों का, नामहरमों का खैमे में आ जाना था जनाब अब कासिम का। तो उन्हें मालूम था मैं शहीद हूंगा। अब रोज़े आशूरा जब कोई होता है वो कहते हैं, इमाम कहते हैं करे तुम मेरे भाई की निशानी हो, नहीं भैया नहीं, ये होता था। आखिर में जनाब उनकी वालिदा गिरामी जो थी बुलवाती हैं, कहते मेरे लाल तुम मेरे अकेले बेटे हो, और अगर तुम शहीद न हुए तो ये बताओ मैदान महशर में तुम्हारी दादी के सामने मैं कैसी शर्मिंदा खड़ी होंगी कि सब ने अपने अपने हदिये पेश कर दिए हो, मेरी तरफ से कोई कहने लगे। मैं जब कहता हूं चचा से, चचा मुझे बार बार यही कहते हैं और इजाजत नहीं देते। जनाब फरवा ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक तावीज तुम्हारे बाजू पर है जो तुम्हारे बाप ने जब 3 साल का सुन रहा होगा, 3 साल की जनाब थे बांध दिया था कि जब कोई सख्त मंजिल आए, मुश्किल मंजिल आए तो ये तावीज खोलना। अब इससे ज्यादा मुश्किल मंजिल क्या होगी? तावीज खोला, कोई ऐसा आदमी होगा जो हंसता हुआ जाएगा अपने मौत की खबर लेकर के, हैं? तावीज देखते ही कहा कि इसमें लिखा था कि मेरे लाल मैं करबला में नहीं होऊंगा, मगर तुम मेरी तरफ से मेरे भाई हुसैन पर फिदिया होना। तुम ये याद रखना। वो तावीज लेके इमाम अली मकाम के पास आए, कब मिलता है कि जैसे ही भाई की तावीज की तहरीर देखी तड़प गए। ए भैया तुम मुझे भूले नहीं उस वक्त भी जब तुम आखिरी वक्त में दुनिया से रुखसत हो रहे थे। ए भैया आलम यह हुआ कि जनाब कासिम को निपटाया गले से अपने और रोना शुरू किया, और इतना रोए कि मुस्तनद रिवायत है कि दोनों बेहोश हो गए। जनाब कासिम भी बेहोश हो गए और इमाम अली मकाम भी बेहोश हो गए। अब जनाब कासिम किसी मामूली जात का नाम नहीं है। जब इमाम हुसैन ने शब आशूर पूछा था मौत तुम्हारी निगाह में कैसी है, तो इरशाद फरमाया था शहद से ज्यादा मीठी है, शहद से ज्यादा शीनी है। वो ऐसा आदमी कैसे जाना चाहता होगा। इमाम खड़े हुए, उसके बाद इरशाद फरमाया अच्छा भाई ने वसीयत की है, हुक्म है तो जाओ कासिम, वरना तुम निशानी थे मेरे भाई की, कैसे गवारा कर लेता
کہ تم چلے جاؤ بس. اب مگر تیاری بھی عجیب کی. تیاری یہ کی کہ گریبان چاک کر دیا. گریبان چاک کر کے امامہ ایسا کیا کہ ایک رخ تھا جس سے اندازہ ہو کہ یہ آنے والا یتیم ہے جو آ رہا ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ کفن جیسا لباس پہنا دیا کہ خیال کیا تھا میرے بھائی کی نشانی ہے, شاید دشمن صبر اس پر رحم کر دیں. آپ چلے, آپ نے اس گھوڑے پر بٹھلایا. اتنا قد تھا آپ کا, اتنے چھوٹے تھے, یعنی اس حساب سے کہ جو گھوڑا تھا اس پر بٹھانے کے لیے بھی آپ کو سہارا دینا پڑا. پاؤں رکاب سے نکل بھی رہے تھے. اور دشمن کہتا ہے بس ایسا لگتا تھا, یہ روایت ہے موجود ہے, جو لشکر اعلیٰ کہتا ہے کہ جیسے لگتا تھا کہ چاند نکل آیا ہو. اتنی خوبصورتی جیسے چاند نکل آیا ہو. کوئی زرہ جناب قاسم کے جسم پر نہیں آ سکی تھی کہ جو زرہ پہنائی جاتی چاند نکل آیا. اس کے بعد ایک دشمن کہتا ہے کہ جو آپ جوتیاں پہنے تھے اس میں ایک جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. جب تک کوئی ایسی نظر سے نہ دیکھ رہا ہو پہچان نہیں سکتا. آپ آئے, بہادری کے جوہر بھی دکھائے آپ نے. یہ نہیں کہ بہادری نہیں آ کے بس ان میں شہید ہو گئے اور ختم ہو گئے, کیونکہ قتال کے لیے آئے تھے, جذبہ تھا. ابھی تک تو سب, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم عمروں میں سب جا چکے, کوئی قاسم کی جنگ کو دیکھنے کے لیے رہ نہیں گیا. عباس دیکھ رہے ہیں خالی دور سے, میرا شاگرد ہے, یہ بچہ جو جا رہا ہے. برسیوں میں تو میر انیس نے بہت سی دفعہ کہا ہے کہ جناب عباس کس طرح دل بڑھا رہے تھے, میرے لال اس طرح بڑھو, اس طرح آگے جاؤ. یہ وہی شاعر لکھنؤ جس نے ایسی ایسی بیت فرما دی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ کر رہے تھے, جنگ کرتے کرتے اس منزل پر کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے آپ نے, جب ایک ایک کا مقابلہ ہوا ہے تو آپ کو کوئی نہیں جیت سکا. بلکہ مرثیے میں میر انیس صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ ارزق سے عمر ابن سعد جو کمانڈر تھا پریشان ہو کے کہنے لگا ارزق سے کہ تم ایسا کرو کہ چلے جاؤ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم امیر, کیا تمہارا دماغ کہیں پہنچ گیا ہے؟ کہاں میں نامی بہادر ہوں, کہاں یہ 13 سال کا بچہ, اس سے میں لڑنے کے دے جاؤں, میرا کھڑا ہو جانا بھی میری بے عزتی ہوگی. اچھا یہ میرا ایک لڑکا چلا جائے. وہ لڑکا گیا, امام نے, وہ جناب قاسم نے اسے قتل کر دیا. دوسرے کو بھیجا, اب تو غصے میں آ گیا, وہ قتل ہو گیا. تیسرے کو بھیجا, چوتھے کو بھیجا, چاروں کو قتل جب کر چکا تو ارزق بل کھاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے آیا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اے بچے اب تمہیں میں سبق سکھاتا ہوں. کہا تمہیں بہت تکلیف ہے نا, تمہارے چاروں بچے چلے گئے, وہیں تم بھی چلے جاؤ, تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی. اور بس ایک لمحے میں وہ وار کیا. یہ علی کا پوتا تھا, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. اس نے وہ وار کیا کہ ارزق کو بھی قتل کر دیا. تو ہمارے ساتھ نے یہ طے کیا کہ گھیر لیا جائے چاروں طرف سے. اب ایک پیاسے قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور وار چلنے لگے ہیں. وار چلنے میں جو صورتحال ہوئی کہ جناب قاسم زمین پر آ گئے گھوڑے سے, اور گھوڑے سے زمین پر گرنے کے بعد ہر عالم یہ ہوا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ انعام لینا ہے نا, کہ سر کاٹ کے لے جائے. قاتل بیٹھا ہوا سر کاٹنے کے لیے, اور جناب قاسم پہلے ہی سے آواز دے چکے تھے یا اماں ہو ادرکنی. امام دور بھی نہیں رہے ہوں گے, ارے ان کے بھائی کی نشانی جنگ کرنے کے لیے گئی تھی, قریب ہی ہوں گے. یا اماں ہو ادرکنی جب آواز دی کہ چچا میری مدد کیجئے, میری خبر لیجئے. حسین دوڑے. اب جب سارا لشکر جو حسین کے ساتھ تھے, جناب عباس تھے, جناب علی اکبر تھے, یہ دوڑے اور وہ گھبرا گیا, بھاگے, بھاگنا چاہا. بس آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ قتل نہیں کر سکا, سر نہیں لے سکا. ایک دم سے جب وہ بھاگے تو ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر. اور دیکھیں حسین کا لاشا پامال ہوا ہے, کچھ شہداء کے لاشے پامال ہوئے, مگر قاسم کا لاشا نہیں پامال ہوا. قاسم کا جسم مبارک زندگی میں پامال ہو گیا. ابھی روح جسم کے اندر تھی اور گھوڑے اس کے اوپر سے دوڑ رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں مشہور ہے کہ ہر تکلیف پر آواز دیتے تھے یا اماں
یا اماں آواز دیتے تھے، مگر حسین جب پہنچے تو کس طرح پہنچے، یہ کہتے ہوئے گر گئے، اے میرے لال، میرے اوپر بڑا شاخ ہے کہ تو پکارے ہو تیری مدد کے لیے نہ آ سکوں، اے قاسم تو نے مجھے آواز دی مگر تیرا چچا اب اتنی دیر میں پہنچا ہے، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے خود دیکھیے کہ وہ تو ایک مجبوری کہوں کہ جناب علی اکبر کا لاشا آپ لے کے آئے، کوئی تھا ہی نہیں، مگر ابھی عباس جیسا جانباز موجود ہے، ابھی علی اکبر جیسا جانسار موجود ہے، جوان بیٹا موجود ہے، کہیے قاسم کا لاشا اٹھائیں اور خیمے کی طرف لے چلے، مگر حسین ابن علی نے کسی سے نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جہاد میں آنے سے پہلے گلے لگایا تھا اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے، اب قاسم کو اس طرح سے اٹھایا کہ گلے میں ہاتھ تھا جناب قاسم کا، اور آپ لاشا لے کے آ رہے تھے، زمین پر جناب قاسم کے پیر نشان بناتے ہوئے خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ اندازہ کیجئے ایک بچہ جو ہمارے علماء پڑھتے رہتے ہیں، ایک بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا قد کتنا ہوتا ہے، امام حسین کا قد کتنا تھا، مگر گلے میں ہاتھ پڑا تھا، یہ گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے جو استخوان مبارک تھے اس طرح سے ٹوٹ گئے تھے کہ جسم اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ زمین پر خط دے رہا تھا، اس طرح سے لائے۔ عباس اور علی اکبر ساتھ تھے، آواز دی زینب ام کلثوم، ارے قاسم کی ماں کو پرسا دو، یہ میں اپنے بھیا کی نشانی لے کے آ گیا ہوں، اس کا لاشا لے لو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم ادخل اہل القبور السرور واغن کل فقیر اشب کل جائے، اللہم اکس کل اللہم اغدین کل مدین، اللہم فرج کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ آپ حضرات سے پھر مجمع اس وقت ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 9 محرم کی مجلس پہلے ہوگی، 5:30 پر شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر جیسے مجھ کو 6:45 تک ممبر پر بیٹھنا ہوگا اور 6:45 پر ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جلوس یہاں برآمد ہوگا ایک مختصر سا جس میں آپ کی شرکت ہوگی۔ دوسری بات آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ علی گنج کے جو حادثے میں جو لوگ مر گئے بیچارے اور جن کی پتہ نہیں کتنی تمنائیں ان کے والدین کی رہی ہوں گی، ہم سب ان کے لیے صبر و تعزیت پیش کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ پروردگار ان سب کے دل کو ڈھارس دے اور ہماری حکومتوں کو اس طرح کا بنا دے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کو اور نواب سعادت علی خان کے تمام خانوادے کے مرحومین و مرحومات کو